اللہ 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 اللہ۔ میں نے منت مانی تھی، ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اللہ نے مجھے لڑکا دیا، میں نے نام محمد رکھا۔ اب وہاں کے مولوی کہتے ہیں کہ یہ نام اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور ملاؤ۔ مولوی غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ بلکہ بیٹی آپ حیران ہوں گی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کے نام جو تھے نا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، دادا پر دادا سب کے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک اصول تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کسی اللہ والے نے ہمیں کہا تھا کہ اگر یہ نیت کر لو کہ ہم اپنی بیٹے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ بیٹا دیں گے، تو وہ دعا کرتے رہے، جوں بیٹا ہوتے وہ نام محمد رکھتے گئے۔ تو محمد حضور کا نام ہے، یہ پورا نام نہیں ہے، تو پورا نام کون سا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے، بالکل یہی نام رکھے۔ آپ کو جو مولوی کہتے ہیں نا، وہ اللہ جانے کہاں کے مولوی ہیں۔ اور میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اس کو بیٹا ہو، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی سورۃ یوسف جو ہے نا، یہ بڑی مجرب علماء نے لکھا ہے۔ تو ایک بندے کو تو میں نے بھی دیکھا تھا، میں نام نہیں لیتا، جو کہ بہت ہی معروف مشہور آدمی تھا، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیت سے شکل بھی، صورت بھی، عقل بھی، بولنا بھی، لکھنا بھی، تحریر بھی، تقریر بھی، یعنی وہ ایک عجیب شخص تھا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے پوچھا، نے کہا آپ کو اللہ نے بڑی صالح اور بڑی اعلیٰ، اور انہوں نے کہا مکی صاحب میں نے 11 سال سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں یوسف پڑھے نا، سے بیٹا آیا بیٹھا ہو گھر میں۔ کہتا ہے کہ ایک بچی نے لکھا ہے کہ ہم میاں بیوی نے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے، اور میڈیکل چیک اپ میں ہم دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میری بیٹی اس کے لیے ایک تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا پیغمبروں نے کی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی طرح رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ موقع دے، میاں کو بھی بیوی کو بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک وہ افطار میں تاجیل کرے، جلدی کرے، اور سحری میں دیر کرے، اور اسی میں حکمت ہے کہ افطار کے وقت انسان کو انتظار ہوتی ہے، اور سارے دن کا انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، لیکن سحری کے وقت جو ہے جتنا تاخیر کرے گا اس کو وہ پانی کھانا دن میں فائدہ پہنچائے۔ اور سحری کے بارے میں بھی حضور سے پوچھا گیا، اور غذا مبارک، سحری ایک بڑی مبارک غذا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کھجور کا ایک دانہ کھا لیں، پانی کا ایک گھونٹ پی لیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ روزہ رمضان کا اگر ہو اور رات کو آپ نیت نہ کریں تو روزہ نہیں ہوگا، صبح کو آپ نیت کریں، نفلی روزے میں تو ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے روزے میں رات سے نیت ضروری۔ اور نیت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، بلکہ رات کو آپ کا ارادہ یار میں کل روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ ساری کھا رہے ہو، مقصد ہے کہ ساری اسی لیے کھا رہے ہو کہ روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ جب دل میں ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ روزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رات سے نیت نہ کی تو پھر روزہ نہیں۔ نماز کی نیت کیسے کریں؟ جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کی، یہی نیت ہے، نیت نہ ہو تو کیوں بیٹھتے ہیں؟
زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقام النیت یا القلب، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں. جب عشاء کے لیے امام کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو استحضار ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں بھاگتا ہوا آیا نماز پڑھنے کے لیے، اچھا بھی کیا کہا عشاء تھا کہ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں عشاء پڑھ رہا ہو مغرب پڑھ رہا ہو، اس کو یاد آ جائے. وہ تو استحضار ہے ایک مسئلے کا کہ آدمی کا ذہن مشغول ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا نماز میں ملنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں عشاء ہے یا مغرب ہے، چلو زبان سے کہہ دو. لیکن جو نیت کر کے بیٹھے ہوئے تمہیں زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور باقی ہمارے انڈو پاک میں اور جو رواج ہے کہ وہ جو نیت کرتے ہیں ایسے کھڑے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز برائے خدا، سنت برائے مصطفیٰ، چہرہ بروئے قبلہ، بوقت 8:30 بجے اور بروز بدھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام فاتحہ بھی پڑھ گئے، بد وقت نیت کر رہا ہے. یہ تو خالص بدعت ہے، تکبیر تحریمہ سے بھی محروم ہو گئے. یہ کون سی نیت ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے محلے کا ایک امام ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز کی نیت کرتے ہوئے اب اگر ہم یہ کہیں کہ سنت رسول اللہ تو شرک ہو جاتا ہے. بات اس کی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، تمہاری سمجھنے میں بھی غلطی ہے. معنی یہ ہے کہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نبی کے لیے ہوتی ہے. سنت مانا طریقہ، یعنی نماز اللہ کی ہے، طریقہ ہمیں رسول اللہ نے بتلایا ہے. اب اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ حضور کی سنت ہے یعنی نماز ہی حضور کی ہے تو شرک تو ہو گیا. وہ کچھ بیچارہ اپنی جگہ صحیح ہے، خوش تم سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو. تو ہمیشہ اصول یاد رکھے، نماز عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، اشراق ہو، تہجد ہو، سب اللہ کے لیے. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حضور نے سمجھایا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، ظہر سے پہلے 4 پڑھو، ظہر کے بعد 2 پڑھو. یہ سمجھنا کہ فرض اللہ کے ہیں اور سنت رسول اللہ کی ہے تو شرک ہے، تو نبی کی عبادت ہو گئی نا.